دنیا بھر میں سننے اور چاہنے والوں کو چودھری دانش کا سلام۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی اہم خبر کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو عمران خان کی سزا معطل ہونے سے پہلے ہی عمران خان کے وکیل نے کیا کہا، کیا انکشاف کر ڈالے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دوستو چلتے ہیں اسکرین پر اور سنتے ہیں عمران خان کے وکیل کی باتیں اسی کے زبانی۔ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ ہوگی۔ آج سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد میں کوئی حتمی بات کر سکوں گا، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے علم ہوا ہے کہ انہوں نے اٹک میں خان کو رکھنے کا فیصلہ کیے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد، اور وہاں پہ پولیس کی باری نفری بھی بھیجی ہے۔ شاید ان کا پروگرام یہ ہے کہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار کر کے رات کو وہ اٹک کے چٹھی تانے میں رکھیں گے۔ سر جو سی ایم آپ آلریڈی فائل کر چکے ہیں، اس کا کیا ہوگا سر؟ کہ خان صاحب کو گرفتاری کرنے سے روک دیا جائے؟ یہی ہماری، اگر وہ گرفتار کر بھی لیتے ہیں اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے آنے تک، تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر حاوی ہوگا۔ اچھا مروت صاحب یہ کہیے گا کہ اگر یہاں سے لیٹ فیصلہ آتا ہے ہائی کورٹ سے، تو کیا 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں سپریم کورٹ کی؟ نہیں، 12 بجے تو آپ ابھی تو میرے خیال میں 2 بھی بجے ہیں، اب تو 12 آپ کا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، تو عدالتوں کا ٹائم 5 بجے تک تو ہے نا، اور اس سے زیادہ اب تو نظیریں پڑ گئی ہیں کہ عدالت ایک وقت کے بعد بھی بیٹھی رہے گی۔ ایک لیگل سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس وقت جب کیس ادھر چل رہا ہے اس دوران انٹروین کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہے، جو اپیل ہم لے کر گئے ہیں، اس اپیل میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی توشہ خانہ کیس کے ٹرائل جج صاحب کو، اور یہ 2-3 قانونی نکات پہ ہم نے یہ عذرات اٹھائے۔ اس کی پہلے درخواست ہم نے توشہ خانہ جج صاحب کو دی، توشہ خانہ ٹرائل جج صاحب کو۔ اس جج صاحب نے درخواست خارج کی، ریویژن میں ہم آئے ہائی کورٹ نے بجائے اس کے کہ اس لا پوائنٹ کا کنکلوسیو فیصلہ کرتے، انہوں نے کیس ریمانڈ کر دیا۔ اس آرڈر کے اگینسٹ ہم آ گئے سپریم کورٹ۔ آج اگر سپریم کورٹ دلائل سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ سرے سے اختیار سماعت ہی نہیں تھا، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ضرور ہے کہ پورے ٹرائل کو ہی اڑا دے اور کہہ دے کہ یہ ٹرائل جو ہے وداؤٹ جورسڈکشن ہوئے، تو لہذا یہ کنوکشن ختم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں ہائی کورٹ کا اسٹینڈنگ کیا ہوگا؟ ہائی کورٹ میٹر ہی نہیں کرے گی نا، جب انہوں نے ہائی کورٹ آلریڈی ایک ڈٹرمنیشن کر چکی ہے جورسڈکشن پہ، جو کہ مبہم ہے، غیر حتمی ہے۔ ابھی تک 3 دفعہ یہ ریویژن ان کے پاس آئی، انہوں نے اس لا پوائنٹ کا جواب کلیئر ٹرم میں نہیں دیا، تو یہ اب انہوں نے جب نہیں دیا، سپریم کورٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اختیار سماعت نہیں تھی اور غلط جورسڈکشن ایزیوم کی ہے، تو لہذا یہ مقدمہ جو ہے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور یہ سزا کالعدم ہوگی۔ سر اگر عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، توشہ خانہ کے علاوہ بھی تو مسائل ہیں نا، سائفر ہے دیگر، پھر کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی؟ ہم حکمت عملی بنا چکے ہیں اور ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ آج ان کو گرفتار کریں گے۔ آج وہ خان کی، اگر سپریم کورٹ ہمیں انٹرم ریلیف دیتی ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، تو پھر جو ہے خان کی رہائی آج یقینی ہے۔ اگر ہمیں یہ ریلیف نہیں ملتی ہے، ریلیف 2 فولڈ، نمبر 1 کہ کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے بشمول ان کی جس میں ان کی بیل خارج ہو چکی ہے، تو اگر یہ ریلیف ہمیں مل جاتی ہے جس کی درخواست یہ استدعا کی ہے، یہ درخواست ہم نے دی ہے۔ سر خواجہ RS کیس سے الگ ہو چکے ہیں، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ میرے خیال ہے نہیں آ رہے ہیں، اور میری بات ہوئی تھی تو شاید خواجہ صاحب جو ہیں عملاً اس کیس سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی لگتا ہے کہ دیکھیں وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں کوسا صاحب کو مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن چونکہ یہ کیسز جو ہیں توشہ خانہ کے، یہ ٹرائل کونسل بھی خواجہ عارف صاحب تھے، یہاں پر ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی ریویژن، اور جو سپریم کورٹ میں جو اپیل ہے لیو ٹو اپیل کے لیے پٹیشن کی ہے، وہ بھی خواجہ عارف صاحب نے کی تھی، لیکن وہ چونکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو ارگو کرنے چاہیے تھے۔ لہٰذا مجھے خود میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید خواجہ صاحب جو ہیں وہ اس میں اپیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ لاسٹ کوسچن سر، کتنا امکان ہے کہ ہمایوں دلاور کے پاس یہ کیس دوبارہ جا سکتا ہے؟ ہمایوں دلاور کے پاس یہ کسی صورت واپس نہیں جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ہاں دوستو یہ تھا عمران خان کے وکیل کی
جو تھا سماج سے پہلے کا جو ان کو نظر آ رہا تھا ان کے خیال میں جو ہونے تھے وجوہات اس نے ڈسکس کی میڈیا کے بندوں سے. دوستوں ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان کو آج بڑے مشکل ہی ہے کہ رہا کیا جائے. اس کیس میں توشہ خانہ ریفرنس کیس میں انہیں رہا کر دیا جائے گا مگر اسے کسی اور کیس میں پکڑ لیا جائے گا. اگر سپریم کورٹ عمران خان کو ٹوٹلی اور مکمل طور پر اسے رہا کرتی ہے تو پھر کوئی حکمت عملی ہے کہ اسے گرفتار نہ کیا جائے ورنہ اسے پھر گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ہے کہ ایک کیس سے عمران خان کو الیکٹ کیا جائے گا. توشہ خانہ ریفرنس کیس سے عمران خان کا جو سزا معطلی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو دوستو یہ تھی آج عمران خان کے وکیل کی باتیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. تو دوستو ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے.